حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ادھر سلطان شہاب الدین غوری پہلے شکست ہو چکی تھی، اب 1 سال تقریباً گزرا تو سویا ہوا ہے، خواب میں ایک بابا آتا ہے، وہ بابا کہتا ہے سلطان شہاب الدین اٹھ۔ کہا اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ کہا جلدی کر، اجمیر اور دلی تیرا انتظار کر رہے ہیں، اس بار فتح تیرا مقدر ہوگی۔ اب شہاب الدین جب اٹھتا ہے علماء کی مجلس میں جا کے اس خواب کو بیان کرتا ہے، جو بزرگ علماء اہل علم تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے اس کی تعبیر یہی ہے کہ فتح قریب ہے، جا چلا جا، یہ کوئی ہستی اللہ کی برگزیدہ ہستی ہے۔ جب سلطان شہاب الدین دوبارہ آتا ہے، پھر آ کے ہندوستان پہ اسلام کا پرچم لہراتا ہے، دہلی کے اندر، اجمیر کے اندر اس علاقے کو فتح کرتا ہے۔ جب چشتیوں کے بادشاہ کا چہرہ دیکھتا ہے، پورے علاقے کا فاتح بن کے کھڑا ہونے والا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ سپاہی پوچھتے ہیں اے شہاب الدین کیا ہوا؟ کہا یہی تو بابا تھا جو میرے خواب میں آ کے کہہ رہا تھا فتح تیرا انتظار کر، یہی تو وہ بابا ہے۔ ان چیزوں کو پڑھ کے اور آج اس کو سن کے کہ شہاب الدین غوری کس کے اشارے پہ آ کے فتح کرتا ہے، وہ چشتیوں کا بادشاہ معین الدین ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک کے بھی بڑے میزائل کا نام غوری ہے۔ پتہ چلے اب غوری کو فیضان خواجہ معین الدین دیجئے، سمجھ آگی نا؟ فیضان عطائے رسول فی الہند کا ہے۔ اب راجہ پرتھوی راج پریشان ہے، سر پکڑ کے بیٹھا ہے، اس کے نوکر چاکر 5 منٹ میں ہوتے لان لگا، اس کے نوکر چاکر کہتے ہیں کہ کیوں پریشان ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پریشانی یہ ہے کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن تبلیغ کا کام نہیں رک رہا۔ انہوں نے کہا ایک وزیر یا تدبیر تھا، اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کیا طریقہ ہے۔ کہتا ہے ایک ہی طریقہ ہے، میری بیٹی ہے جس کے لیے بڑے شہزادوں کے رشتے بھی مجھے آئے ہیں، بڑے بڑے رئیسوں کے رشتے ہیں، خوبصورت ہے، لوگ جو ایک بار دیکھے وہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ میں اس بیٹی کو بناؤ سنگار کر کے آراستہ کر کے بابے کو حجرے میں داخل کرتا ہوں۔ جب وہ بابا میری بیٹی کو دیکھ کے پھسلے گا، میں مشٹنڈے اوباش ساتھ بھیجوں گا، وہ شور اندر سے مچائے گی، یہ جا کے حملہ کریں گے، بابا بدنام ہو جائے گا، لوگ جو اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ چکے ہیں، دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، متنفر ہو جائیں گے، لہٰذا یہ کام یہیں پہ رک جائے گا۔ اس نے کہا یہ کام بہت اچھا ہے، یہی کرو۔ یہی کرنے کے لیے یہ پہلے کیوں نہیں تو نے مجھے تدبیر یا رائے دی؟ اس نے کہا اب ذہن میں آئی تو اسے قبول کیجئے۔ اس نے کہا چل پھر کر۔ اس نے اپنی بیٹی کو تیار کیا۔ اب بھیج کس کی طرف رہا ہے؟ کس کی طرف بھیج رہا؟ جس کو رسول نے بھیجا۔ اب اپنی بیٹی کو خواجہ صاحب کے حجرے میں داخل کیا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ کو اللہ کی دی ہوئی فراست سے معلوم ہو گیا کہ آج معاملہ کیا ہوگا۔ حضرت خواجہ صاحب اللہ کی عبادت میں مصروف، مصلی بچھا لیا، اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی لمبا سجدہ۔ اب وہ لڑکی انتظار میں بیٹھی ہے، خواجہ صاحب عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، پھر اگلی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ لڑکی بڑی کوشش کرتی ہے کہ بابا میری طرف دیکھے۔ حضرت خواجہ معین الدین اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھے۔ وجہ کیا ہے؟ 3 مہینے رجی خلقت تے ویکھ یوسف کنعانی، جے محمد عربی تکے او تے رج گیا دوئے جہاں۔ وہ کیسے دیکھتے؟ اب وہ تو اللہ کے حبیب کا جلوہ دیکھ چکے تھے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لڑکی دائیں بائیں سے آ کر اپنی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتی ہے، راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آخر جب بابا دیکھتے نہیں، ہاتھ کو جھٹک کے کہتی ہے اگر میری
طرف نہ دیکھا میں تمہیں قتل کروا دوں گی، میں تجھے جان سے مروا دوں گی۔ اب وہ قتل کی دھمکیاں دے رہی ہے، لیکن اللہ کا پیارا وہ درویش نظریں جھکائے بیٹھا ہے۔ آخر ہاتھ پکڑ کے جھٹک کے کہتی ہے تسی من دے کیوں نہیں حکم میرا، تسی من دے کیوں نہیں حکم میرا، میرے کولو ڈر دے کیوں نہیں، کیا تسی مینوں جان دے نہیں، تسی من دے کیوں نہیں حکم میرا، تسی موت کولو کیوں ڈر دے نہیں۔ یہ لڑکی کا سوال شاعر اپنا تخیل پیش کر رہا ہے، بابا جی آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ لڑکی کہتی ہے تسی من دے کیوں نہیں حکم میرا، تسی موت کولو کیوں ڈر دے نہیں۔ آگے سے خواجہ صاحب کہتے ہیں کیونکہ اسی بردے زندہ نبی دے ہاں کوئی مار بھی دے مردے نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اچھے عمل کیے، نیک کام کیے، مرد ہوں یا عورتیں، وهو مؤمن، ہو مومن، وہ مرتے نہیں، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا۔ آپ نے فرمایا اسی بردے زندہ نبی دے ہاں کوئی مار بھی دے مردے نہیں۔ اب لڑکی آگے سے کیا کہتی ہے؟ معشوق جے آپ پہ آ جاوے پھر عاشق نس دے نہیں۔ آگے سے بابا صاحب جواب دیتے ہیں اسی قیدی زلف محمد دے کسے جالندر کدے پھنس دے نہیں۔ جنہوں نے جلوہ یار دیکھا ہو وہ کسی غیر کی طرف کیا دیکھے؟ اب وہ کہتی ہے حیرت کی بات ہے جو مجھے ایک بار دیکھ لے، ایک بار دیکھیں تو صحیح، تسی تک دے کیوں نہیں حسن میرا، کدے مرد جوان کر دے نہیں۔ بابا جی آگے سے جواب دیتے ہیں جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا او غیر والوں کدے تک دے نہیں۔ اب لڑکی تھک ہار کے کہتی ہے او بابا جی اگر میری طرف نہیں دیکھنا پھر وہ دکھا دیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یا جس کو آپ نے دیکھا ہے۔ خواجہ صاحب نے اب توجہ فرمائی، فرمایا چل پاک لباس پہن، لباس دیا، لباس پاک پہنا۔ آپ نے فرمایا وضو کر، وضو کیا، مصلی بچھایا، فرمایا چڑھ مصلی پہ، 2 رکعت پڑھنے کے بعد فرمایا آنکھیں بند کر۔ لڑکی نے آنکھیں بند کی، بند ہونے کی دیر تھی، پردے اٹھ گئے، ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے گھیڑا، ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے گھیڑا، جی کرنا تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا، سرو حیران اداس کھلویا پیر زمین وچ گڈے، ہڈیاں چک چک جھاڑیاں مارے متا یار کتوں سر کٹے۔ اب جب اس نے وہ جلوہ دیکھ لیا، آنکھیں کھلی تو پھر دل
کی کھڑکی بھی کھل گئی، لبوں پہ میرے نبی کا کلمہ جاری تھا، لبوں پہ نبی کریم کا کلمہ جاری۔ اب جب باہر نکلی وہ اوباش، وہ لوگ جو کھڑے تھے شور شرابے کے لیے، ان کے پاس سے گزری، وہ دیکھ کے کہتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ ان سے بھی اس لڑکی نے کہا ابھی بھی وقت ہے، کوئی غافلہ غفلت چھوڑے ہاں، کوئی غافلہ غفلت چھوڑے ہاں، ہن واگ اللہ ول موڑے ہاں، کوئی قبر دا تحفہ جوڑے ہاں، پڑھو لا حق لا الہ الا اللہ، کالی قبر اندھیری غاروں سی، نہ کوئی خیش قبیلہ یاروں سی، پڑھو کلمہ تے بیڑا پاروں سی، پڑھو لا حق لا الہ حق لا الہ الا اللہ، مولا چنگا جیا ساڈا نصیب کری۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ نہ سمجھو صرف بابے ہی مرنا ہے، جوان کا بھی کوئی پتہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ سانسوں کی ڈوری نہ جانے کس وقت ٹوٹ جائے، یہ اس کے قبضہ و اختیار میں ہے، اس لیے تیاری کر لو، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لو، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی ایک کی وجہ سے سب کا بیڑا پار ہو جائے، اور بندہ یہ دعا اپنے لیے بھی کرے، میرے لیے، سب کے لیے کرے کہ مولا چنگا جیا ساڈا نصیب کری، ساڈا راکھا اپنا حبیب کری، جدوں مریے کلمہ نصیب کری، پڑھو لا الہ حق لا الہ